له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا اسی کی ذات کے لیے ساری کبریائی ہے، ساری بزرگی ہے، ساری بڑائی ہے، ساری تسبیحات و تحمیدات و تحلیلات و تکبیرات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس عظیم کائنات کو جلا بخشی، جس کو رب العالمین نے اپنا ایک کمال بنا کے پیدا کیا، اور اس کے اندر ایک عظیم مقصد کے تحت ہم انسانوں کو برپا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کا چھوٹا ہوا گھر دلانے کے لیے، اس کی راہ ہدایت بتانے کے لیے، اس کو راہ نجات سکھانے سمجھانے کے لیے پیدر پہ کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں کو پڑھ کر سکھانے سنانے سمجھانے کے لیے سلسلہ وار انبیاء کو مبعوث کرتا رہا. عمومی طور پر آئے ہوئے ان تمام معلمین و انبیاء پر، اور خصوصی طور پر میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام ہو کہ رب کی توفیق کے بعد جن کی قد و کاوش، جن کی محنتیں اور جد و جہد اس طرح رنگ لائی کہ آج ہم دار عالم اسلام سے دور رہتے ہوئے بھی، بلکہ زمانہ نزول قرآن سے بھی دور رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں. معزز حاضرین، آج مجھے آپ کے سامنے بس 3 باتیں کرنی ہیں. 3 باتیں لے کر جائیں اور سال بھر اس کو بار بار یاد کرتے رہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بس بھیک ہے، وہ بس بھیک ہے. اللہ کے سامنے ہم بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حکمت، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ہم نے جو رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے پسینے بہائے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہم نے جو آنسو بہایا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کر کے جو اپنے آپ کو ہم نے تھکایا ہے، اپنے گھر والوں کو لا کر اپنے مصروفیات کو بہانا تاج رکھ کر رب العالمین کی جو ہم نے عبادت کی ہے، لوگ کہتے ہیں، بلکہ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم مزدوری لینے آئے ہیں. یہ مزدوری نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کی یہ شان تھی کہ اس نے عبادت کرنے کی توفیق دی، ماتھا ٹیکنے کی توفیق دی، کمروں کو جھکانے کی توفیق دی. ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم سحری کریں، ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ 5 روپے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم سجدے کریں، ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم اس کے لیے بھوکے رہیں. ورنہ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی، اس کی نظر کرم نہ ہوتی، اس کی نظر رحمت نہ ہوتی، رب العالمین کی منشا و مرضی نہ ہوتی، تو پھر ہمارا ایک بھی سجدہ نہ ہوتا، ہماری زبان سے ایک جملہ ذکر کا نہ نکلتا، اور ہمارے ماتھے ہماری پیشانیاں کبھی زمین پر رگڑے نہ جاتی. معزز حاضرین، یہ وہ دن ہے جس دن اس رمضان کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، رمضان کی ان محنتوں کو ہم نے ادا کر کے، ان قربانیوں کو رب العالمین کے سامنے پیش کر کے آج ہم بدلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو معزز حاضرین، دل کھول کے بدلہ مانگے اور رب العالمین سے کہیں کہ الہ، تیری ہی توفیق سے ہم نے عبادت کی تھی، اب تیری ہی توفیق سے، تیرے فضل و کرم سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ الہ تو بے حساب دینے والا ہے، تو بے شمار دینے والا ہے، تو انگنت نعمتوں کا مالک ہے. تیرا ہی فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، مگر مقررہ وقت پہ ہم اس کو اتارتے رہتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا اتارتے رہتے ہیں. الہ ہماری جھولیوں میں بھی بھر دے. الہ ہم دنیا سے پہلے آخرت مانگتے ہیں، اس لیے کہ تو نے کہا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الہ تیرا فرمان ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم بہت ہی زیادہ دیتے ہیں، اس کی کھیتی میں ہم اور زیادہ بہاریں پیدا کرتے ہیں. اور اگر کوئی
کوئی دنیا مانگتا ہے تو ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت میں کچھ اس کا حصہ نہیں، آخرت میں بال برابر اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کو دار قرار نہیں۔ تو لہٰذا دنیا سے پہلے الہ العالمین آخرت مانگتے ہیں۔ الہ آخرت کے ان مسائل سے، ان الجھنوں سے، اور الہ العالمین ان مسئلوں سے ہمیں پار کر دے، اور الہ تیری بنائی ہوئی جنت میں ہمیں داخل کر لے۔ دل کھول کے مانگے رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آج کا یہ دن بڑی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن نہیں جس دن خوشی منانے کے بہانے ہم میوزک چلائیں، خوشی منانے کے بہانے ہم ناچیں گائیں، خوشی منانے کے بہانے ہم الٹے سیدھے کام کریں، بلکہ ہماری عید آ کے یہ بتاتی ہے کہ عید کا موقع ہو یا وعید کا موقع ہو، میت کا موقع ہو یا پیدائش کا موقع ہو، ہر حال میں رب العالمین کے ڈر کو اپنے سینوں میں بسا کے رکھے۔ عید کا دن آئے تو رب العالمین نے کہا کہ پھر سے 2 رکعت کے سلسلے میں جھک جاؤ۔ رب العالمین اور زیادہ تقویٰ چاہتے ہیں، اور اسی تقوی کی تربیت میں رب العالمین نے رمضان جیسے موسم بہار کو رکھا تھا۔ معزز حاضرین، یہ تھی پہلی بات جو مجھے آج آپ کے سامنے کرنی تھی کہ رب العالمین ہماری محنتوں کا قربانیوں کا بدلہ دینے کے لیے حاضر ہے۔ دل کھول کے مانگے، رب العالمین سے دعائیں مانگے، اور رب العالمین سے پوچھے، بیمار ہو تو شفا مانگو، بیمار ہو تو شفا مانگو، اور اگر قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو زندگی کی وسائل اور زندگی کی آسانیاں مانگو۔ یہ کوشش کرے اور اپنے دل کو نرم کرتے ہوئے، اپنے آنسو بہاتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں مانگے، وہ تو خوب دینے والا ہے۔ معزز حاضرین، دوسری بات جو مجھے آج آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں، بلکہ مسلم امت میں، جہاں ترقی ہو رہی ہے، ہر طرح سے ترقی کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ترقی کی راہ میں ہم کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ علم حاصل کریں، چاہے دینی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو، چاہے عصری علم ہو، وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ علم رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے، علم رب العالمین کا کمال ہے۔ یہ علم ہے جس کی بنیاد پر رب العالمین نے اپنی شان جتائی، کہا عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھنے والا، وہ علام الغیوب ہے، اور کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا، رب العالمین اپنے غیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، وہ تو غیب کا علم ہے۔ ہم تو مانگ یہ رہے ہیں کہ الہ ظہور کا علم دے دے، الہ جو چیز نظر آتی ہے اس کا علم دے دے۔ علم کی یہ کمی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ہمیں نہ محسن بننے دے گی، ہمیں نہ ڈھنگ کا مسلمان بننے دے گی، نہ ہمیں آخرت کی فکر دلائے گی، نہ موت کی یاد دلائے گی، نہ دنیا میں ڈھنگ سے جینے کے طریقے سکھائے گی، نہ ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، نہ ہمارے اندر تمیز ہوگی، نہ ہمارے اندر غیرتیں ہوگی، ہماری غیرتیں مر جائیں گی، ہمارا خون سوکھ جائے گا، ہمارے اخلاق میں کمی آئے گی، اور ہماری زبانوں پہ وہ اخلاق، وہ کردار جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا وہ فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علوم حاصل کریں، علم حاصل کریں، دنیا میں ترقی کریں۔ کوئی کورس ایسا نہ ہو، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، کوئی کورس ایسا نہ ہو جو آپ کی زندگی میں پامفلیٹ کی شکل میں آئے، بینر کی شکل میں آئے، اخبار کی شکل میں آئے، ایڈورٹائزنگ کی شکل میں آئے، اور اس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور پھر آپ اس کو نہ سیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ علم حاصل کریں، علم سے آگے بڑھیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو، ہم وہ لوگ ہیں جو کتابیں لکھنے والے کے وزن کے برابر سونا تول کر دے دیا کرتے تھے۔ یاد کرو مامون کے وقت کو، یاد کرو امین کے وقت کو، یاد کرو ہارون رشید کے وقت کو۔ اس وقت میں ایک شخص نے گھڑی بنائی، اور گھڑی بنانے کے بعد ہارون رشید نے اس کو ایک بادشاہ کو تحفہ دیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ شاید یہ مسلمانوں کی جانب سے آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بم ہے پھٹ جائے، کوئی زہر ہے پھیل جائے، کوئی فضا ہے جو ہمارے موسم کو گدلا کر دے۔ لیکن جب اس کو پتا چلا کہ یہ تمہیں وقت بتاتی ہے، یہ تمہیں وقت گزارنا سکھاتی ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ شے ہے جس کو تم نہ بنا سکے، تو اس نے بہت شکریہ ادا کیا، اس نے ڈھیر سارے تحفے عطا کیے۔ اس کے بعد کہا اتنے سارے تحفوں کے باوجود تمہارے ایک تحفے کی یہ میں قیمت ادا نہ کر سکا، اس لیے کہ تمہارا یہ تحفہ مجھے وقت بتاتا ہے۔ معزز حاضرین، زندگی کیا ہے؟
زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک ایسی چیز ہے جو ایک بلبلہ ہے جو فنا ہو کے رہے گا، سیکنڈوں میں پھٹ جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری کتنی زندگی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ تم کل زندہ رہو گے؟ کیا ضمانت کے آخری سانس کب لوگے؟ کیا ضمانت کے کب آپ کا سجدہ ہوگا؟ کیا ضمانت کے آپ کا آخری صدقہ کب ہوگا؟ کیا ضمانت کے آپ کی آخری ملاقات رشتہ داروں سے کب ہوگی؟ تو معزز حاضرین، جتنا جلد ہو سکے لوگوں کے لیے کچھ دینے والا بنے، اور دینے والوں کے لیے، دینے والے بننے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور مال سے پہلے آدمی کو علم کی ضرورت ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تھی دوسری بات جو مجھے آج آپ کے سامنے کرنی تھی۔ تیسری بات جو مجھے آج آپ کے سامنے کرنی ہے، تیسری اور آخری بات، قوم کے ہر والد سے، قوم کی ہر والدہ سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیں۔ دنیا میں سب سے بڑا محسن اگر ہے تو تم والدین ہو، اور دنیا میں سب سے بڑا مجرم اگر ہے تو تم والدین ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ پلنے والے بچے، تمہاری گود میں تربیت پانے والی یہ اولاد ہو سکتا ہے قوم کا امام بن جائے، ہو سکتا ہے قوم کا مصلح بن جائے، ہو سکتا ہے کہ قوم کی سلطنتوں کو سنبھالے، قوم کی حکومتوں کو سنبھالے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ قوم کا سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا سفاک بن جائے، سب سے بڑا نشہ کرنے والا بن جائے، سب سے بڑا چور بن جائے، سب سے بڑا زانی بن جائے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی شیخ زندہ ہے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ رو رو کے واقعہ سناتے ہیں۔ ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حرم میں آیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کعبہ سامنے ہے، کعبے کی چادر سامنے ہے، ایسی حالت میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، شادی ہو گئی اتنے سال ہوئے، مجھے اولاد دے دے، بار بار اولاد کی دعا مانگ رہا ہے۔ وہیں پہ ایک جو سیکورٹی گارڈ ہے وہاں کھڑا ہوا ہے، اور وہ منظر دیکھ رہا ہے، رو رو کے دعا مانگتا ہے، دعا مانگ کے چلے جاتا ہے، اور پھر کئی عرصے بعد، یا پھر 9 مہینے بعد، یا پھر 1 سال بعد، پھر اسی جگہ، وہی مقام، وہی وقت، وہی سیکورٹی گارڈ، اور پھر وہاں کھڑا ہوا ہے، اور پھر وہ بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ الہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت دی، تو نے مجھے اولاد کی نعمت دی۔ پھر اس کے بعد چند عرصے گزر جاتے ہیں، چند سال گزر جاتے ہیں، اس سیکورٹی گارڈ کو معلوم ہو چکا کہ اولاد اس کو مل چکی ہے۔ پھر کئی سال بعد، تقریباً 7-8 سال بعد، پھر وہی سیکورٹی گارڈ، وہی جگہ، وہی مقام، وہی منظر، اور وہ بیٹھ کے باپ دعا کر رہا ہے، الہ میرے بچے کو مجھ سے چھین لے، الہ میرے بچے کو مجھ سے دور کر دے، الہ ایسی ذات اگر تجھے پیدا کرنی تھی نہ دیتا تو بہتر تھا۔ بار بار یہ دعا کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ تو نے اپنے حق میں 2 بار بد دعائیں دی۔ کیا کہا؟ تو نے اپنے حق میں، اپنے لیے 2 بار بد دعائیں دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہلی بار جب تو دعا کر رہا تھا، جب تجھے ابھی اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی، جب تو دعا کر رہا تھا تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچے دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے لڑکا دے دے یا لڑکی دے دے۔ تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نیک اولاد دے، تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صالح اولاد دے، تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فرمانبردار اولاد دے، تو نے کبھی یہ نہیں کہا ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد دے، تو نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دینے والی، اپنے آپ کو جھکا دینے والی اولاد دے۔ ایسا تو نے کبھی نہیں کہا۔ یہ پہلی تیری بد دعا تھی تیرے حق میں، تو نے اپنے حق میں بد دعا دی۔ اور پھر دوسری بد دعا تو اس نے کہا کہ دوسری بار جب تو تیسری بار آتا ہے تو اس وقت اب جو تیرا معاملہ ہے تو اپنے بچے کے سلسلے میں بد دعائیں دے رہا ہے، تو اب بد دعا دے کے یہ کہتا ہے کہ الہ تو مجھے اس سے چھین لے، یہ نعمت ملی ہے، جا کے پوچھ جس کے پاس کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی پتر نہیں، جس کی کوئی اگلی نسل نہیں، جس کا کوئی اگلا خون نہیں، جس کے خاندان کا اگلا نشان نہیں، اس سے جا کے پوچھ تو اس نعمت پہ شکر ادا کرنے کے بجائے اور یہاں آ کے پھر سے اپنے آپ پہ بد دعا کر رہا ہے۔ تو ایک کام کر، رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کر، بار بار دعا کر اور توفیق مانگ رب العالمین سے کہ
الہ جیسے میں نیک ہوں، جیسے میں صالح ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں، میں جنتیوں والے کام کر رہا ہوں، میں جہنم سے بچنے کی تڑپ رکھتا ہوں، الہ میں جیسے تجھ سے ڈرتا ہوں ویسے مجھے میری اولاد کو بنا دے، ویسے میری اولاد کو بنا دے۔ یہ دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد وہ آدمی چلا جاتا ہے اور یہ سیکورٹی گارڈ بیان کرتا ہے، شیخ کو بھی اس نے ہی بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ پھر برابر 1 سال بعد، پھر برابر 1 سال بعد وہی والد، وہی مقام، وہی جگہ، وہی منظر، لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی تھی، 10 یا 11 سال کا بچہ تھا، وہ اولاد بھی تھی، اور پھر وہ بھی سجدہ کرتا، یہ بھی سجدہ کرتا، دونوں بچے اور باپ دونوں رو رو کے دعا کرتے، اور اس کے بعد وہ اس سیکورٹی گارڈ سے ملاتا ہے تو پھر یہ بچے سے پوچھتا ہے کہ تیری زندگی میں یہ ٹرننگ کیسے آئی؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ بچہ نشے کا عادی ہو چکا تھا، وہ بچہ بری صحبتوں میں پڑ چکا تھا، اس کے دوست گندے مل گئے تھے، اس کی زندگی میں جو مال کی محبت تھی، اس مال کی محبت اور اسراف و فضول خرچی نے اس کو پریشان کر دیا تھا، اور یہ عالم تھا۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں 1 سال پہلے، برابر 1 سال پہلے یہی وقت تھا، یہی مکان تھا، یہی موقع تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اور اسی وقت میرے ذہن نے کروٹ لی، میرے ذہن نے کروٹ لی، میرے ذہن نے ایسی کروٹ لی کہ میرے دل میں تقویٰ پیدا ہوا، رب العالمین کا خوف پیدا ہوا، پتہ نہیں کس کی دعا تھی کہ میں نے اپنی زندگی سدھار لی، اور میں آج میرے والد محترم کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ تو معزز حاضرین، وہ سیکورٹی گارڈ کہتا ہے یہ تیرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ تیرے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ۔ تو معزز حاضرین، اولاد کا بننا بگڑنا ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی اولاد قوم کی فرما روا بھی بنے گی اور قوم کے لیے جابر حکمران بھی دے گی۔ تو معزز حاضرین، اپنی اولاد کو سنبھالو، لاڑ اور پیار ایک حد تک رکھو، لاڑ اور پیار اور محبت کے جھانسے میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو شرک میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ظلم میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کے اخلاق کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کے ایمان کو متزلزل نہ کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے ویسے کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ نماز میں لے کے کھڑے ہوتے، ہم بھی لے کے کھڑے ہوتے، ہم نماز پڑھ رہے وہ گھوم رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ بچے کو سکھا کے لاؤ کہ میں رکوع کروں تو تو بھی رکوع کرے، میں سجدہ کروں تو تو بھی سجدہ کرے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تیرے بھی ننھے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ جائے، میں تلاوت کروں تجھے آیت پڑھنا آئے نہ آئے کم از کم تو میرے ساتھ گنگنا جائے۔ یہ کوشش کرو، اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرو، یہی اولاد تمہاری شان رکھے گی، یہی اولاد تمہارا نشان رکھے گی، یہی اولاد تمہارا نام رکھے گی، یہی اولاد تمہارے اخلاق کا نمونہ بنے گی، یہی اولاد تمہاری تربیتوں کا نتیجہ بنے گی، یہی اولاد تمہارے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں جب تک زندہ رہے گی دعائیں کرتے رہے گی۔ صدقہ جاریہ بناؤ اپنے اولاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اولاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نہ عالم کے ہاتھ میں آ رہے ہیں بچے، نہ ظالم کے ہاتھ میں آ رہے ہیں بچے، نہ قوم کے سیاستدان سنبھال پا رہے ہیں، نہ قوم کے علماء سنبھال پا رہے ہیں، نہ قوم کے اطباء اور ڈاکٹر سنبھال پا رہے ہیں، نہ قوم کے لائر اور جج سنبھال پا رہے ہیں۔ ایک غلطی کیا ختم ہوئی، ایک مسئلہ کیا ختم ہوا، دوسرا مسئلہ برپا کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بچہ اس کے باپ سے نہیں سنبھلتا۔ یاد رکھو، جو بچی ماں سے نہ سنبھلے، جو بچہ باپ سے نہ سنبھلے، وہ کائنات کی کسی ذات سے سنبھلنے والی ذات نہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے گود میں پلنے والا، آپ کے ساتھ سونے اٹھنے والا، آپ کے ساتھ کھانے پینے والا، آپ کا لایا ہوا رزق چبانے والا، وہ اگر آپ کی بات نہ مانے، آپ کے جملوں کا انکار کرے، آپ کے فرامین کی خلاف ورزی کرے، تو پھر سمجھو کہ وہ کائنات کی کسی ذات کی بات نہیں مانے گا۔ تو معزز حاضرین، آج اولاد کو بچا کے رکھو۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بچے کی عمر جب 7 سال تک ہو تو اس کو بچہ جانو، اس کو بچے جیسا بیہیو کرو، اس کا بچپن کھیلنے دو، کودنے دو، اور اس کے ساتھ تم کھیلنے والے بن کے کھیلو، اور اس کے بعد کے 7 سال
اس کے بعد سے یعنی سال نمبر 8ویں سال سے 14 سال تک آپ اس کو تعلیم دو، آپ اس کو نصیحت کرو، آپ مارو، ڈانٹو، تربیت کرو، اخلاق سکھاؤ. اور پھر اس کے بعد 14 سال کے بعد اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں، ان 7 سالوں میں آپ اس کو بزنس پارٹنر بناؤ، آپ اس کو اپنے سفر کا ساتھی بناؤ، اپنے سفر کا ساجی بناؤ، اپنے مشوروں میں اس کو ساتھ لو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں اپنے بزنس کے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ مشورے کرتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو کس مدرسے میں ڈالنا ہے، چھوٹے بھائی کو کہاں سے کپڑے خریدنے ہیں، چھوٹے بھائی کو نماز کہاں پڑھوانی ہے، کہاں سے حفظ کروانا ہے، اپنی بچیوں سے مشورہ لیتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ. تو معزز حاضرین، اولاد کو سدھارو، اور اولاد کو سدھارنے کے لیے خود کا سدھرنا ضروری، آپ کی بیوی کا سدھرنا ضروری، اور آپ کے گھر کے ماحول کا سدھرنا ضروری. آپ سگریٹ مارتے ہوئے کہیں تو سگریٹ مت پی، آپ اذان سن رہے ہیں، ایسی حالت میں آپ کے گھر میں ٹی وی جاری ہے، چل رہی ہے، اور آپ کہیں تو مدرسے میں پڑھتا ہے بیٹا، تو 15 پاروں کا حافظ، تو 12 پاروں کا حافظ، تو 7ویں پڑھ رہا ہے، تو 8ویں پڑھ رہا ہے، تو SSLC پڑھ رہا ہے، تیرے امتحانات ہیں، جا سجدے کر. وہ سجدہ نہیں کرے گا، یہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ 4 گلیاں گھوم کے واپس آ جائے گا. ایک واقعہ سنو. ایک بچہ ہوا، ایک صاحب کو ایک بچہ ہوا، بچہ ہو کے آدھا گھنٹہ ہوا، نہلا دھلا کے نرس لائی، لے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے. مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، کہا کہ اس بچے کے اچھے اخلاق کے لیے دعائیں کریں، آپ کچھ نہ کچھ دعا کر دیجئے کہ جس سے یہ بچہ سدھرا رہے، یہ بچہ سنور کے نکلے. امام صاحب نے کہا آپ نے دیر کر دیا. امام صاحب نے کہا کہ آپ نے لیٹ کر دیا. کہا مولانا ابھی یہ بچہ ماں کی کوکھ سے نکل کے دنیا کی گرمی کو برداشت کر کے صرف آدھا گھنٹہ ہوا. تو کہا آپ نے دیر کر دی. کہا کیسے؟ کہا جب اس کی والدہ کو تم ڈھونڈ رہے تھے، جب اس کی والدہ کے رشتے کے لیے آپ گئے تھے، وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ آیا آپ نے مال دیکھا؟ آیا آپ نے رعب دبدبہ دیکھا؟ حکومت و شہرت دیکھی یا کرسی دیکھی؟ جاہ و منصب دیکھا؟ داد و شہرت دیکھی یا مال دیکھا؟ متاع دیکھا؟ حطام دنیا دیکھا؟ یا پھر زبردست قیمتی چادریں دیکھی یا بنگلے دیکھے؟ یا پھر ان کا دین دیکھا، ان کے سجدے دیکھے، ان کے اخلاق دیکھے؟ کیا دیکھے؟ تو نے جب اپنی بیوی کو جس نیت سے لایا ہے اسی حساب سے تیرا یہ بچہ ہوگا. تو معزز حاضرین، اولاد بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بچا کے رکھو، ورنہ ایسا عالم ہوگا آپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے جانے کے بعد بھی اگر آپ کی اولاد کوئی گناہ کرے تو اس گناہ میں آپ کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے ڈھنگ کی تربیت نہیں کی. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہارے جو جوڑے ہیں، عورتوں کے لیے شوہر اور مردوں کے لیے بیویاں، واولادکم، اور تمہارے جو بچے ہیں، تمہاری جو اولاد ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، عدوّ تمہارے دشمن ہے. کیا کہا؟ جن کی تربیت نہ ہو تو یہ تمہارے دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے ڈر کے رہو، ان سے بچ کے رہو. یعنی تمہاری تربیت سیدھی، تمہارا اس کو پالنا سیدھا، تمہارا اس کو کھلانا سیدھا، تو پھر سمجھو کہ قوم کا وہ ممبر بنے گا، قوم میں وہ بہت ہی زیادہ نام کمائے گا. آپ جانتے ہیں ایک صاحب تھے جو بار بار یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز کے اندر ایک دانہ، ایک لقمہ حرام کا اب تک داخل ہونے نہیں دیا. جس دانے میں، جس لقمے میں، جس گھونٹ میں مجھے شک نظر آیا، میں نے اس کو دہلیز کے باہر کر دیا. ان کو اولاد کیا ہوا؟ ان کو اولاد ہوئی، ان کو بچہ ہوا. وہ دین کی ایسی خدمت کی، اس نے دین کی ایسی خدمت کی جس کی تالیفات کو، جس کے جملوں کو، جس کی تحریرات کو، جس کی ترتیب کو رب العالمین کے کلام کے بعد اس کی کتاب کو وہ درجہ دیا گیا جس کو ہم محمد بن اسماعیل بخاری کے نام سے جانتے ہیں. یہ بخاری کے والد تھے جو کہا کرتے تھے کہ میری دہلیز کے اندر ایک دانہ حرام کا نہیں آیا، ایک لقمہ حرام کا نہیں. آپ کہتے ہو اولاد بگڑ گئی،
بہت سمجھاتا تھا ہم نمازی گھرانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا میری اولاد، آپ سود کا کھلاتے ہو، آپ چوری کا کھلاتے ہو، آپ ڈبا ڈبا کے دھوکہ دے کے حق مار کے آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، تو پھر سمجھو کہ وہ اولاد سدھرے گی، وہ اولاد نشہ بھی کرے گی، وہ اولاد چوری بھی کرے گی۔ تو لہٰذا یہ تیسری بات تھی جو مجھے آج آپ کے سامنے کرنی تھی۔ آپ سب کی مصروفیات سے وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ ہماری اولاد کو سدھار دے، لڑکا ہو لڑکی ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، نومولود ہو یا پھر دودھ چھوڑ چکا ہو، الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد کی دھن سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دینے کی توفیق عطا فرما، گھر میں نماز کے لیے الہ تیرے لیے بلکہ اپنی آخرت اور اپنی جنت کے لیے ایک مقام تیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں پہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے ماتھے کو تیری بارگاہ میں تیرے لیے رگڑا جا سکے، وہاں پہ اپنے ماتھے کو ٹکایا جا سکے، ایسی توفیق تو ہم سب کو عطا فرما۔ معزز حاضرین، اس عظیم موقع پر آئیے ہم ان قیدیوں کی، ان مظلوموں کی، ان مخوروں کی، ان مجبوروں کی، ان معذوروں کی جناب میں یا پھر ان کی جانب سے رب کی جناب میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ الہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی آواز بلند کی، اسلام کے لیے اپنی طاقت کو بلند کیا، وہ آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، وہ آج مختلف فرقہ پرست تنظیموں کے نرغے میں دب کر عام حالت ایسی ہے کہ انہیں ایک قیدی، ایک مجرم اور پھر ایک خونی کہا جا رہا ہے۔ الہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الہ ان پر رحم فرما، ہم میں اتنی ہمت پیدا کر، ہم میں اتنا مال پیدا کر کہ ہم اس کے ذریعے سے ان قیدیوں کو چھڑوا سکیں، اپنے وہ دینی بھائیوں کی حمیت کے تحت الہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے درمیان میں محبت ڈال دے، ہمارے درمیان ہمدردی ڈال دے۔ الہ العالمین ہم کسی بھی طرح سے ہر اس مظلوم کو، ہر اس مجبور کو جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہماری مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے ہماری عیدگاہوں کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے ہمارے اذانوں کو اور اس کی صداؤں کو بلند کرنے میں جو پیش رہے، آگے رہے، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، الہ العالمین ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ تو ان پہ رحم فرما، ان کی رہائی کے لیے سبیل مہیا فرما۔ الہ العالمین آئیے اس سے بھی بڑے مظلوم، اس سے بھی بڑے مجبور، اس سے بھی بڑے معذور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ بچے بلک بلک کے روتے ہیں، ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، باپ بلک بلک کے روتا ہے، دو ٹکڑے اس کے بچے کے ہو چکے، بلکہ چٹنی ہو چکا، پارا ہو چکا، پاش ہو چکا۔ فلسطین کے ان مظلوموں کے حق میں دعا کرے کہ الہ یہود کو تو پکڑ لے، الہ تو جس طرح چاہے پکڑ لے، اللہم کل لإخوان الفلسطین مؤیدا وظہیرا، اللہم کل لهم عونا ونصیرا۔ الہ العالمین ان کے مسائل کو تو حل کر دے، الہ ان کو جیسے تو پہنچا رہا تھا جب وہ ٹھاٹ باٹ میں تھے ویسے ہی رزق پہنچا، اور الہ العالمین ان میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ان کی جامع مسجد پہ حملہ ہوا، اور جو مسجد کے مؤذن تھے، جو مسجد کے امام تھے، رمضان میں جو مسجد کی صفائی کر رہے تھے، گھٹنے پھٹ گئے، کمر ٹوٹ گئی، پاش ہو گیا، پھر بھی اپنے باپ کو دیکھ کے کہتا ہے بابا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ ایمان پیدا کرو ساتھیوں، وہ ایمان پیدا کرو۔ بلڈنگ گر چکی ہے، 3 سال کی بچی ملبے میں ہے، ابھی بولنا سیکھی ہے، اس کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے، اس کو ملبے سے ڈھیر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کم صلاۃ ما صلیت، کتنی نمازیں تھیں جو چھوٹ گئی۔ 3 سال کی بچی کہتی کتنی نمازیں تھیں جو چھوٹ گئی، کتنے سجدے تھے جو نہ کر سکی، کتنے اذکار تھے جو میری زبان سے ادا نہ ہو سکے۔ وہ خواتین جن کے پردوں کا یہ عالم کہ ملبے سے انہیں نکالا جا رہا ہے، کہتے ہیں بہن تیرے لیے جگہ بن چکی ہے، باہر آ جا۔ کہتی ہے کوئی چادر ہو تو دے دو تاکہ میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لوں، تاکہ میں اپنے چہرے کو چھپا لوں۔ اور ہماری یہ کم علمی کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے ہماری بچیاں افراط فہم کے غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اور باپ اسکوٹی میں اس کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے جبکہ اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔
العیاذ باللہ. اللہ سے دعا کرے کہ الہا ان عورتوں کے اندر صبر پیدا کر، الہا ان کے جگر کو اور مضبوط کر، الہا ان کے جگر گوشوں میں صبر پیدا کر. الہ العالمین ہمارا ایک بچہ بخار میں مبتلا ہو جائے، ہمارا ایک دانت درد میں مبتلا ہو جائے تو ہم بلک اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں. ان کے ایمان کی داد میں الہا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان مظلوموں پہ رحم فرما، ظالموں کے ہاتھ روک لے، ان کے سارے مکر و فریب انہی پہ ڈال دے، انہی کی چھل بازیاں، انہی کی عیاریاں، انہی کی غداریاں، انہی کی مکاریاں، انہی کی وعدہ خلافیاں، انہی کی فریب کاریاں ان کے دلوں پہ ڈال دے. الہا ان کے گھروں پہ ڈال دے، الہا ان کی گلیوں پہ ڈال دے، الہا ان کے محلات پہ ڈال دے. الہا تیرا کرم ہے، علاقہ جلا رہا ہے، علاقہ ڈبا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. الہا اس میدان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کی عورتوں کے لیے، غزہ کے نوجوانوں کے لیے الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں سہولتیں میسر نہ ہو رہی ہو، الہ العالمین تو سہولتیں میسر فرما. بیمار ہے تو دوائیاں بھیج دے، بھوکے ہیں تو کھانا بھیج دے، پیاسے ہیں تو پانی بھیج دے، ننگے ہیں تو لباس بھیج دے. ہم نے اتنی ہمت دے کہ ہم ان کی تیمارداری کر سکے، ہم ان کی مدد کر سکے. معزز حاضرین، اس عظیم موقع پر آئیے تیسرا وہ طبقہ جو آخری طبقہ بلکہ ہم سب مل کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہا جو بھی نوجوان، جو بھی بوڑھے، جو بھی لڑکے، جو بھی زندہ ہیں یا انتقال کر چکے ہیں، الہا ہمارے بشری تقاضوں کو معاف فرما. الہا بھول کر، انجانے میں یا جانتے ہوئے، بشر تو بشر ہے، الہ العالمین غلطیوں کا پتلا ہے، بھیک مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. الہ العالمین تو ہمیں معاف فرما. الہ جو بھی غلطیاں ہیں ہمیں معاف فرما دے. الہ ہماری رمضان کی ساعتوں میں کی ہوئی عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اور الہ ہم سے جو رخصت ہو چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے بشری تقاضوں کو معاف فرما. اور الہ العالمین ہم میں جو لاولد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. ہم میں جو بنبیاء ہیں نیک جوڑے والے میسر فرما. ہم میں جو بیٹیاں بیٹھ چکی ہیں، جو خلا زدہ ہیں، جو طلاق شدہ ہیں، الہ العالمین ان کے لیے نیک جوڑے مہیا فرما. اور الہ العالمین جو مریض ہیں الہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. ایسی صحت دے کہ جس صحت کے بدلے وہ تیری بارگاہ میں جھک جائے، وہ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو تھکا دے، وہ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے. الہ العالمین ایسی صحت ہم سب کو عطا فرما. اور ہم لوگ جنہیں صحت ملی ہے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہماری زبانوں میں تاثیر دے، ہماری دعاؤں میں تاثیر دے، ہمارے آنسوؤں میں تاثیر دے کہ الہ جہنم کی آگ بجھا دے. اور الہ العالمین معاشرے کو پرسکون بنا دے، خوف کے ماحول کو، خوف کے فضا کو ہم سے دور کر. اور فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے جو کچھ کرم نوازشیں ہو رہی ہیں، جو کرم فرمائیاں ہو رہی ہیں، الہ تو انہی کے مظالم انہی کے گھروں پہ ڈال دے. الہ ان دعاؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھولا کے ہاتھ پھیلا کے دعا دے